اگر مقابلہ کیا جائے ملیٹریلی اور جو ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اسٹرینتھ ہے وار تھیٹر میں جو پوزیشن ہے یو ایس کی اور اسرائیل کی، اس کا تو ایران آف کورس مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایران نے سرپرائزز تو دیے ہیں مختلف فارمز میں اسرائیل کو، اور اسپیشلی جو لاسٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد تو ان کو ایک اور میزائل سسٹم بھی انسٹال کرانا پڑا فوراً یو ایس کی طرف سے، اور کیونکہ ٹائم نہیں تھا ٹریننگ کا تو یو ایس ٹروپس ہی وہاں گئے ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے دس شوز کہ وہ مزید اٹیکس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور انٹیلیجنس رپورٹس لیک ہوئیں ٹیلی گرام کے پلیٹ فارم سے، جس میں سارے آئندہ کے جو پلانز ہیں لیٹسٹ وہ لیک ہو گئے ہیں، اور اس وقت بہت زیادہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس چیز پہ کنسرنڈ ہے کہ وہ لیک ہوئے ہیں ہیکنگ کے ذریعے سے، کہ لیک کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو پلانز ہیں وہ بڑے پریسائز اٹیکس ہیں اس میں پلان کیے ہوئے انہوں نے۔ لوکنگ ایٹ دیٹ ایران یہی کر سکتا ہے میکسیمم، یہی انگیجمنٹ، یہی ڈپلومیسی، کیونکہ اب سیز فائر کا تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، جو کچھ لیبنن میں فاسفورس شیلز جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، اینڈ وی آل نو کہ فاسفورس گرانا انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، تو وہ تو آل آؤٹ جا رہے ہیں، انہوں نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، تو یہ ایک جسچر ہے ایران کی طرف سے جس میں اس نے یو ایس کو ڈائریکٹلی ایکیوز کیا ہے، لیکن یو این بھی اس وقت ہمیں کچھ کرنے کے قابل نظر تو نہیں آ رہی، اور سلامتی کونسل میں تو اس وقت جو ویٹو پاور ہے وہ آپ کو پتہ ہے کن ممالک کے پاس ہے۔ اگر تمام ہی تنظیمیں بین الاقوامی بے بس نظر آ رہی ہیں عادل صاحب، تو پھر اسرائیل کی جو روش ہے وہ تو تبدیل ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم ایران اسرائیل کی بات کریں تو ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے اس پہ انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلان کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے اٹیک کرنا ہے ایران پہ۔ مجھے نہیں لگتا اتنا آسان ہوگا ایران کو ٹارگٹ کرنا۔ امریکہ بہت عرصے سے یہ خواہش رکھتا ہے ایران کے خلاف کارروائی کی، لیکن انہوں نے ایک حوا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ہمیشہ سے کھڑے رکھا ہے خطرے کے طور پر ایران کو، اور اس کو استعمال کیا ہے، سعودی عرب کو اربوں ڈالر کا جو ہے اسلحہ بیچا ہے، تو اب دیکھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا ایران کو ٹارگٹ کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کا جو آخری ریئیکشن ہوگا وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اصل تو اس کی اسیسمنٹ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ کو اٹیک کیا جائے تو اس کی طرف سے جو آخری حملہ سمجھ کے جو رد عمل آئے گا اس کو کیسے فیس کیا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکے گی اس ساری صورتحال میں۔ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا ہی یہ خواب ہے اور امریکہ ہی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایران کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس تو کھونے کے لیے بہت کچھ ہے؟ دیکھیں ایران کے پاس بھی کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ ایران ایز اے ملک جو ان کی ایکسپینشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو انہوں نے کوازی رول جو پراکسی وار کے ذریعے وہاں پر اسٹیبلش کیا ہے، جس میں حزب اللہ اوبویسلی سب سے جو ہے وہ ٹاپ پر تھی، اور اس کے ساتھ حماس بھی ہے، ان کے پیچھے آنا مینز کہ آپ ایران کے جو ہے وہ جو ان کی انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس کو آپ جو ہے وہ کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اوبویسلی وہ کافی حد درجے تک اینڈ ہو بھی چکی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے یہ اوبویسلی رکنے والی نہیں ہے، اور آخری اینڈ اس کا ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے حماس کا بہانہ لے کر اب اس کی ایکسپینشن بیروت کے اندر جو ہے وہ شروع کر دی ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ جائے گی ڈیماسکس تک۔ زنیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پشت پناہی ہو رہی ہے اسرائیل کی، امریکہ مشورہ دے گا کہ کچھ دیر رکا جائے اگر پلان بھی کیا ہوا ہے اٹیک کرنے کا ایران پہ اسرائیل نے؟ دیکھیں یو ایس نے اگر اپنی لیوریج کسی بھی قسم کی اس جنگ کو روکنے کی، سیز فائر کی، ہاسٹیجز کو ریٹرن کرنے کی پوری کرنی ہوتی تو اب تک وہ لیوریج یوز کر چکا ہوتا، اور نیتن یاہو کے پاس بھی یہی ونڈو ہے بٹوین دا الیکشنز اینڈ واٹ از ہیپننگ ناؤ کہ اس ونڈو میں وہ میکسیمم ڈیمیج مڈل ایسٹ میں ایران کا کر لے جتنا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میجر پالیسی ٹورڈز اسرائیل میں کوئی فرق آئے گا، لیکن اس نئی آنے والی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ آپٹکس کے لیے یا کچھ اور ریزنز کی وجہ سے ایسا ضرور کرنا پڑے گا جس میں نیتن یاہو کو کسی سٹیج پہ جا کے کہا جائے کہ یہاں جا کے آپ رک جائیں۔ وہ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ وہ آل آؤٹ وار کو روکتی ہے صرف، یا وہ ایک سیز فائر کی طرف جاتی ہے، وہ وی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ جو ونڈو ہے بٹوین دا الیکشنز اینڈ ناؤ، یہ نیتن یاہو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
عادل صاحب آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ونڈو بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں جو لگ رہا تھا کہ الیکشنز کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوگا, مطلب امریکہ یہ نہیں سوچ رہا یا دیکھ رہا؟ دیکھیں اسرائیل کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو اس کے جو اثرات معیشت کے اوپر پڑنے ہیں. جو مہنگائی آلریڈی یوکرائن جنگ کے بعد ایک پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے, ایون امریکہ خود متاثر ہے. اگر یہ مڈل ایسٹ کی جنگ چھڑ گئی تو اس سے جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائیں گی, اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ یقینی طور پر امریکی الیکشن میں جو ہے وہ پڑے گا. تو اسی لیے کوشش کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا لنگر آن کیا ہے. 3-4 ہفتے سے کم وقت رہ گیا اب امریکی الیکشن میں, تو اگر کوئی صورتحال ڈیولپ ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہو سکتی تھی, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوگی. یہ کوشش ضرور اسرائیل کی ہے, لیکن امریکہ نے بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا آگ اس کا رد عمل. ٹھیک ہے, امریکہ بہت سے فیکٹرز دیکھ رہا ہے. افتخار صاحب یہی سوال آپ کی جانب, آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ جو انتخابات کی وجہ سے کچھ رکا ہوا ہے اور اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر لیا جائے؟ لیکن جو اسرائیل کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے اور جو امریکہ جو اسرائیل کی پرو لابی ہے, زنیرہ طرف جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ بتا دی کہ اس وقت تو سب سے بڑی کنٹروورسی یہی چل رہی ہے کہ بیسیکلی ایک ایرانین نیشنل ہے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں جو ہے ان کی نوکر تھی, انہوں نے جو ہے ساری جو ڈاکیومنٹس ہے اسرائیل کے پلانز وہ ایران کو جو ہے. ٹھیک ہے, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس الیکشنز والے ہیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے.